حضور علیہ السلام کو ستایا گیا، مومنین کو ستایا گیا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اتنا ستایا گیا کہ مکہ کی سرزمین صحابہ اور حضور علیہ السلام کے لیے تنگ پڑ گئی، پھر مجبوراً ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ ایک جماعت تو پہلے حبشہ چلی گئی، وہاں نجاشی بادشاہ تھا، اس نے بہرحال پناہ دے دی۔ بالآخر جب حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ تو سبھی لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب سبھی لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ مرکز بن گیا، اور قرآن کی دعوت مکہ میں بھی وہی تھی، مدینہ میں بھی وہی تھی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب جو جماعت، یہ جو آیت آ گئی، یہ قرآن جو آ گیا، سب کے لیے برابر تھا، لیکن 4 جماعتیں بن گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 بن گئی، محققین کہتے ہیں 4 جماعت بن گئی، اور عام مفسرین کہتے ہیں 3 جماعتیں بن گئی۔ ہم 4 ہی لے لیں گے، میں سمجھانے کے لیے 4 بتاؤں گا آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گی۔ ایک تو وہ جماعت تھی جو جانتے نہیں تھے کیا بات ہے، دین کیا ہے، خدا کیا ہے، پیغمبر کیا، وہ جانتے نہیں تھے۔ ایک وہ جماعت تھی جو جانتے تھے پیغمبر کوئی چیز ہے، اللہ کوئی چیز ہے، آخرت کوئی چیز ہے۔ تو جو بالکل ہی نہیں جانتے تھے ان کی 2 جماعتیں ہوں گی، اور جو کچھ جانتے تھے ان کی بھی 2 جماعتیں ہوں گی۔ 2 کتنے ہو گئی؟ 4۔ دیکھو میں بار بار یہاں جب کرتا ہوں، شاید واسطہ میرے سے کم ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں بات سمجھانے کی، اور مخاطب کوشش کرے بات سمجھنے کی۔ جب یہاں سے ہم اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد ہمیں کچھ پتہ چلنا چاہیے، ہم نے کچھ سنا ہے، ہم نے کچھ سمجھا ہے، اور کوشش کریں گے دوسرے تک وہ بات پہنچ جائے۔ تو جب قرآن نازل ہوتا گیا تو جماعتیں کتنی بن گئی؟ 4۔ ایک جماعت تو وہ تھے جو کچھ نہیں جانتے، اللہ، رسالت، پیغمبر، آخرت، یہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جو ہمارا ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد، یہ تو عقیدہ ہے نا۔ تو یہ ایک جماعت ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور ایک جماعت ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی تھی۔ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان کی 2 جماعتیں بن گئی، اور جو کچھ جانتے تھے ان کی بھی 2 جماعتیں بن گئی۔ 2 ہو گئی 4۔ پہلی جماعت جو کچھ نہیں جانتی تھی وہ مکے کے لوگ تھے، وہ مکے کے، وہ کچھ نہیں جانتے، رسالت کا پتہ نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا خدا ایک ہے، خدا، تو وہ اسی پر لڑ پڑے، بھئی خدا کیسے ایک ہو سکتا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ آدمی کہہ رہا ہے خدا ایک ہے، یہاں تو ہم نے خدا کے گھر میں بیت اللہ میں 360 رکھے، اور 360 خدا ایک مکے کا کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ آدمی عجیب ہے، یہ کہتا پوری کائنات کا خدا کیا ہے، جانتے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں، نے کہا واہ، پیغمبر کیا ہے؟ تم تو ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، بیمار ہوتے ہو، یہ تو یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا تم پیغمبر ہو گے، یہ پیغمبر کیا؟ حضور علیہ السلام نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا، نے کہا واہ عجیب بات، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا، جو قرآن نے کہا، یہ سورہ یاسین میں، قالوا من یحیی العظام وہی رمیم، ارے جب ہڈیوں کا کیا ہوا ہوگا، جب وہ ہڈیوں کا چورا چورا ہو گیا ہو، تو دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، بھئی جب جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوں گے، مٹی سے مل گیا ہوگا،
بز بن گیا ہوگا، وہ دوبارہ کیسے جمع؟ غرض چونکہ وہ جانتے نہیں تھے، اسے مانتے کہاں؟ ایک خدا کو تو پتہ نہیں ان کو تھا، رسالت کا ان کو پتہ نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو پتہ نہیں تھا، یہ فرشتے کیا مانیں گے؟ ان کو کیا پتا فرشتے؟ یہ جماعت ایک تھی، تو ان کی دو پارٹیاں ہوگی، یہ جماعت کتنے ہوگی؟ دو۔ ایک وہ ہے جنہوں نے مان لیا، جب حضور نے دعوت دے دی انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا، ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن اب ہمیں پتہ چلا، ہمیں ماننا پڑے گا، انہوں نے مان لی بات، انہوں نے۔ اور ایک جماعت ایسی ہو گئی انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا، نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم پہلے بھی نہیں مانتے تھے، پہلے بھی نہیں جانتے تھے، اب بھی نہیں مانیں گے۔ اور ایک جماعت ایسی تھی جو کچھ نہ کچھ جانتی تھی، جو کچھ نہ کچھ جانتی، خدا کا تصور بھی تھا، رسالت کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا ہونا اس کو بھی کچھ نہ کچھ جانتے تھے، فرشتوں کا بھی تصور تھا۔ ان کی بھی دو پارٹیاں ہو گئی، انہوں نے کہا یہ جو پیغمبر کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ اور ان میں سے ایک جماعت نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو گویا اب اگر خلاصہ نکالیں گے ہم، نہ جاننے والوں کی دو پارٹیاں اور جاننے والوں کی دو، یا یوں کہہ دو آپ، نہ جاننے والوں میں ایک نے مانا ایک نے نہیں مانا، اور جاننے والوں میں سے ایک نے مانا ایک۔ اور آسان اگر کریں گے، نہ جاننے والوں میں ایک پارٹی اور جاننے والوں میں ایک پارٹی نے پیغمبر کا کہنا مانا، اور نہ جاننے والوں میں اور جاننے والوں میں ایک پارٹی نے پیغمبر کو، کتنی جماعتیں ہوگی؟ چار۔ کچھ تین کے تو میں نے کہا چار، تمہیں سمجھے؟ سنو کیسے، جب قرآن شروع میں تم پڑھتے ہو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی لل، یہ متقین کے لیے کیا ہدایت، یاد ہے نا؟ وہ متقی کون ہے؟ دیکھو کیا کہا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے چیزوں کو مانتے، بن دیکھے، اور بن دیکھو میں اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، بعض بعد الموت بھی آئے گا، کرام کاتبین بھی آئے گی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے، یعنی نماز سے مراد نماز نہیں بلکہ تمام بدنی عبادتیں کرتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مالی عبادت بھی کرتے، وہ عقیدہ بھی مان لیا انہوں نے، اور بدنی عبادتیں تمام مان لی، اور مالی عبادتیں تمام۔ یہ تو ایک جماعت ہو گئی، لیکن یہ جماعت پہلے سے کچھ جانتی ہے، یہ مکہ میں لوگ رہنے والے ہیں، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ وغیرہ، پہلے جانتے نہیں تھے، لیکن جب پیغمبر نے بتایا انہیں مان لی بات۔ اس کے بعد کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، دوسری جماعت ہے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور وہ آخرت کو بھی مانتے۔ یہ کون ہے؟ یہ مدینہ جب حضور تشریف لگے وہاں کے اہل کتاب، اہل یعنی یہود، اور وہ تو جانتے تھے پہلے، توحید بھی جان پتہ تھا، خدا کا بھی تعارف تھا، رسالت کا بھی پتہ تھا، گمراہی تھی لیکن یہ چیز تو پتہ تھی، فرشتے پتہ تھا۔ ان کو یہ نہیں کہا یؤمنون بالغیب، ان کو پتہ تھا یؤمنون بالغیب، ان کو کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کردہ کتاب اس کو بھی مان لیا، اور جو اس سے پہلے کتاب اس کو تو وہ پہلے سے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا ان کو یقین تھا۔ تو یہاں دو جماعتوں کا تذکرہ ہوگا، ایک جو جانتے نہیں تھے لیکن جاننے کے بعد وہ مان گئے، دوسری جماعت کون ہے؟ جو جانتے تھے اور اب نئی بات جو بات انہوں نے اس کو بھی تسلیم۔ انہی کے بارے میں دو جماعتوں کے بارے میں کہا گیا،
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی دو جماعتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب۔ ہو گیا مسئلہ؟ کن کا تذکرہ ہو گیا؟ ایک وہ جو بالکل نہیں جانتے لیکن جب ان کے پاس حقیقت سامنے کھل کر آگے تو مان لیا۔ دوسری جماعت وہ تھی جو جانتے تھے کچھ نہ کچھ، لیکن جب ان کے پاس آ گیا صحیح ہے انہوں نے کہا نہیں یہ بھی مانیں گے۔ پہلے لوگ تو مکے والے تھے اور دوسرے والے کون؟ مدینے کے یہود و نصر جو انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آگے کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آگے کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، آپ ان کو لاکھ سمجھائیں، کتنا بھی سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ ماننے والے کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی، ان کے دلوں پر مہر ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر کیا؟ وہ نہیں مانیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ مکے کے لوگ تھے جو پہلے سے نہیں جانتے تھے لیکن جب انہوں نے جان لیا نہیں مانا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ وہی ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو جہل اینڈ یہ نہیں کہتے۔ کتنی جماعتیں ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ ارے حساب نہیں آتا یہاں، بات کرو، میں سمجھوں گا تم سمجھ تو پھر میں آگے بات کروں گا۔ اگر اردو یہ نہیں سمجھے میں کشمیری پتا ہوگا تو یہ اردو پوری کری کچھ کرا پانا زور۔ کتنی جماعتیں ہوگی؟ پھر آگے ہے اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ چوتھی جماعت وہ ہے، وہ جانتے تھے کچھ نہ کچھ لیکن جب ان کے پاس حقیقت آ گئی انہوں نے کہا ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی اہلی کتاب ہے جو جانتے تھے کچھ لیکن ماننے کے لیے تیار، ماننے کے لیے تیار۔ دیکھو انہوں نے کیا بات کہی، انہوں نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ کو بھی مانتے، آمَنَّا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کو مانیں گے۔ اللہ نے کہا تم تو بے ایمان ہو۔ بھائی جب یہ کہتے ہیں میں اللہ کو بھی مانتے آخرت کو مانتے، اللہ ان کو کہتے ہیں بے ایمان ہو۔ کیوں بے ایمان؟ غور کرو، ان کو اللہ کے بعد کس کو ماننا تھا؟ رسول کو، رسول کو نہیں مانا، رسالت کو مانا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہے؟ ارے موسیٰ کا دین تو گیا، عیسیٰ کا دین تو گیا، کس کا دین آ گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کیوں کہا کہ تم مومن نہیں ہو؟ انہوں نے خدا کو بھی مانا، آخرت کو بھی مانا، بیچ میں کیا چھوڑ دیا؟ اب کتنی جماعتیں ہوگی؟ لکھتے ہیں 3 لیکن محقق لکھتے ہیں کتنے؟ تو گویا کہ شروع میں ایک جماعت ماننے والی وہ ہے جو پہلے جانتے نہیں تھے لیکن جب ان کے پاس حقیقت آ گئی وہ مان گئی۔ اس سے مراد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسری جماعت اس کے بعد وہ ہے جو اہل کتاب میں یہود و نصارہ میں مدینہ میں جب ان کے پاس بات آ گئی وہ بہت چیز جانتے تھے لیکن انہوں نے کہا حضور سے آپ کو بھی مانیں گے اور ہم موسیٰ کو بھی مانیں گے، آپ کی کتاب کو بھی مانیں گے اور اس کتاب کو بھی کیا۔ اور پھر تیسری جماعت وہ ہے جو انہوں نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اب آپ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا لیکن ہم تبھی نہیں مانیں گے، یہ ابو جہل اینڈ۔ اور چوتھی جماعت وہ اہل کتاب کی ہے، وہ جانتے تھے کچھ نہ کچھ پہلے سے جب ان کو کہا پیغمبر کو مانو، انہوں نے کہا ہم سب کچھ مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس کو۔ انہی کو کہا گا منافق۔ ان کو کیا کہا؟ منافق۔ بس کہتے ظاہری طور پر کہتے ہم مومن ہیں۔ اللہ نے کہا تم ایمان والے نہیں ہو کیونکہ انہوں نے چھوڑ کس کو دیا؟